السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ میں مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ امریکی خبر ایجنسی اے پی کا دعویٰ، لکھا پاکستان نے سیز فائر کی مدت ختم ہونے سے پہلے مذاکرات منعقد کرنے کی تجویز دی ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور جلد ہی اسلام آباد میں ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر ملکی دورے کے پروگرام میں تبدیلی، حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اب سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ قطر بھی جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب، مہمان خصوصی چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بھی تقریب میں شرکت۔ نیول چیف نے خطاب میں کہا، پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے۔ گزشتہ سال مئی میں پاک فضائیہ نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق میں پاک بحریہ نے دشمن کو جارحیت سے باز رکھا۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ قوم کی حمایت سے مسلح افواج دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ توقع کر رہے تھے کہ جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا، پرائم منسٹر پیٹرول کی قیمت اسی سطح پہ کم از کم لے آئیں گے جو جنگ سے پہلے کی سطح تھی۔ کم از کم اس کو 250 روپے پہ لانا چاہیے۔ اسی طرح جو اضافی ٹیکس ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی پیٹرول کی پرائز نیچے آئے گی تو ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جو کماتا ہی نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے، اور اس کو جماعت اسلامی چیلنج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ دعیم الرحمان کا پیٹرول کی قیمتوں میں فوری کمی کا مطالبہ، کہا پیٹرولیم مصنوعات پر عائد ٹیکس اور لیوی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے نفاذ کو عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ ٹیکس کا سارا بوجھ غریب اور مڈل کلاس پر ہے، اشرافیات کو مراد دی جا رہی ہیں۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، جھنگ سمیت دیگر شہروں میں 13 آپریشنز، 16 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان کا کہنا ہے جنگ سے فتنۃ الخوارج کے خطرناک خودکش بمبار غازی مرجان کو گرفتار کیا۔ گرفتار دہشت گرد پولیس چوکیوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے۔ رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز ملک بھر میں 4 کروڑ 53 لاکھ بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں انسداد پولیو مہم بیک وقت چلائی جا رہی ہے۔ ملک میں بارشوں کا ایک اور سسٹم داخل ہونے کو تیار۔ 16 سے 19 اپریل کے دوران مری، گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے سے بارش اور ژالہ باری متوقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بلوچستان اور سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سندھ حکومت کی اولین ترجیح خواتین کو بااختیار بنانا اور انہیں محفوظ سفری سہولتوں کی فراہمی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کے اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ مالی سال کے لیے ای وی، ہائبرڈ اور ڈبل ڈیکر بسوں کی خریداری کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے سکھر اور حیدرآباد کی خواتین کو پنک سکوٹیز کی فراہمی خواتین کو بااختیار بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ پیپلز بس سروس آئندہ ہفتے سکھر تا شکارپور روڈ پر شروع کر دی جائے گی۔ تازہ سانحہ ایک غیر معمولی اور ایک بڑا سانحہ تھا۔ کمیشن کو آزادانہ طور پر رپورٹ کو برملا پبلک کرنا چاہیے تھا، اسے سیلڈ اور بند لفافے میں وزیر اعلیٰ یا حکومت سندھ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، اس رپورٹ میں ہے کیا آخر؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کس کی مجرمانہ غفلت ہے، یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور میئر سمیت تمام عہدیداروں پر تلوار لٹکتی رہے گی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا رد عمل، کہا فاروق ستار کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ سانحہ گل پلازہ کی جو انکوائری ہوئی اس کے مطابق گل پلازہ کی لیز غیر قانونی طریقے سے دی گئی تھی۔ اس وقت کراچی کے میئر فاروق ستار تھے۔ کراچی میٹرک بورڈ کے امتحان میں پیسوں کے عوض نقل کرانے کا انکشاف۔ نیشنل گرامر اسکول شادمان ٹاؤن ملیر، گریس اکیڈمی لرننگ اسکول قائد آباد کو بلیک لسٹ کر دیا۔ دونوں امتحانی مراکز کے سپرنٹینڈنٹ بھی معطل۔ بن قاسم ٹاؤن گریس اکیڈمی آف لرننگ سیکنڈری اسکول کے سینٹر انچارج حنیف ملک پر مقدمہ درج۔ مدعی محمد قاسم کے مطابق سینٹر انچارج حنیف ملک نے نقل کروانے کے لیے فی پرچہ 5000 روپے کا مطالبہ کیا۔ امریکی ٹی وی سی این این نے دعویٰ کیا امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔
ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन ज़ाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को स्टेट्समैनशिप करार दे दिया। कहा, ईरान से मुज़ाकरात को वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुमकिन बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में उनका कहना था, जंगबंदी का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल को जाता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई, ईरान हमें मुतमईन ना कर सका, गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। रेड लाइंस वाज़े कर चुके हैं, बता दिया है जौहरी मवाद को ईरान से बाहर निकलते देखना जरूरी है। अगला कदम तेहरान के फैसले से मशरूत है, देखते हैं वो डील करता है या नहीं। ईरानी सदर और फ्रांसीसी सदर का राब्ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान सिफारतकारी को तरजीह देता है और अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बातचीत के लिए तैयार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना और तनाज़े का हल तलाश करना ज़रूरी है। रूस बहरान के खात्मे में मदद के लिए हमेशा तैयार है। किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। तमाम ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। चीनी सदर ने मशरिक़ वुस्ता के लिए 4 निकाते विजन पेश कर दिया। मशरिक़ वुस्ता को तरक्याती मौक़े फराहम करने की पेशकश। चीन के सदर और स्पेन के वज़ीर आज़म की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, हमें जंगल के कानून की मुखालफत करनी चाहिए, तारीख की दुरुस्त समत में खड़े होने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म स्पेन ने दौरे चीन के दौरान खिताब में कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमतों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत करना स्पेन और यूरोप के मफाद में है। तेहरान ने खैरसगाली के तौर पर 450 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को कम दर्जे तक लाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अमरीका पीछे हट गया। ईरानी पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर अली नेकजात का कहना है, अमरीका और सऊदी अरब की शराकत से यूरेनियम की तत्हीर के लिए ईरान के अंदर एक कंसोर्शियम तश्कील दिया जाना था, मगर बाद में अमरीका ने मुआहिदा खत्म कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के हुक्म पर आबनाए हुर्मुज़ की अमरीकी फौजी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 15 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज ऑपरेशन की मुआवनत के लिए मौजूद हैं। खलीज फारिस, खलीज ओमान और बहरा अरब के हिस्सों में पाबंदियां नाफिज हैं। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों के लिए समंदरी रसाई महदूद हो गई है। अमरीका की नाकाबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से चीनी जहाज गुजर गया। शिपिंग डेटा के मुताबिक दी रिच स्टारी नामी चीनी जहाज सबसे पहला जहाज है जो नाकाबंदी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया, आबनाए हुर्मुज़ से गुज़श्ता रोज 34 जहाज गुजरे हैं। ये बेवकूफ़ाना बंदिश के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। चीन ने अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी इक़दाम से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की हिफाजत मजीद खतरे में पड़ जाएगी। ये अमल पहले से कमजोर जंगबंदी को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका और इसराइल के हमलों में होने वाले नुकसान का तखमीना 270 अरब डॉलर्स लगाया गया है। रूसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी का कहना था, नुकसानात का अजाला इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेश करदा 10 शराइत में शामिल था। ईरान का 5 अरब मुल्कों से जंग के दौरान होने वाला नुकसान पूरा करने का मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और उर्दन ने जंग में किरदार अदा किया। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने बताया, अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इसराइल की शिमाल सरहद की सिक्योरिटी और लबनान की खुद मुख्तारी पर बातचीत मुतवक्के। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का कहना है, लबनान को भी फौरी तौर पर जंगबंदी मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। लबनान पर इसराइली जाहरियत गलत है, हिज़्बुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का नेतन्याहू से जनूबी लबनान में लड़ाई खत्म करने और बराह रास्त मुज़ाकरात का मुतालबा। फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मगरबी किनारे के जुज़वी अलहाक की मुखालफत। सऊदी अरब अमरीका पर हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अरब हुकाम के हवाले से बताया, सऊदी अरब चाहता है अमरीका दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आए। सदर ट्रंप की नाकाबंदी से मुताल्लिक बयान कशीदगी में इजाफा कर सकता है। कतर और सऊदी अरब के वज़राए खारजा का राबता। अमरीका ईरान जंगबंदी मुस्तहकम बनाने पर जोर। कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक।
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور اماراتی ہم منصب میں ٹیلی فونک گفتگو۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اور شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اہم علاقائی معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو چہار دہم الجزائر پہنچ گئے، جوتے اتار کر مسجد میں داخل ہوئے، باہمی احترام اور امن قائم کرنے پر زور دیا۔ پوپ نے کہا خدا کی قربت تلاش کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان کا احترام کیا جائے اور بقائے باہمی اپنائی جائے۔ گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں بیساکھی میلہ، 6000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سکھ یاتریوں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان سمیت دنیا بھر کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد۔ کہا حکومت پاکستان تمام سکھ اور ہندو یاتریوں کو ہمیشہ خوش آمدید کہتی ہے۔ مذہبی مقامات پر سکھ یاتریوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 0.69% کم ہو کر $98.70 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل 2% سستا $97.09 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس کی 1,65,000 پوائنٹس کی سطح بحال، 4,600 پوائنٹس اضافہ۔ انڈیکس کی 1,65,151 پوائنٹس پر ٹریڈنگ، دوران کاروبار 4,977 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدگی ملکی معیشت کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان مالی ضروریات کے لیے کمرشل بینکس اور دیگر ذرائع سے رابطے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں گفتگو، کہا حکومت تمام قرضوں کی بروقت ادائیگی کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ یورو بانڈز، سکوک اور پانڈا بانڈز کے ذریعے عالمی منڈیوں میں واپسی کا ارادہ ہے۔ وزیر خزانہ کی IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات، IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ وزیر خزانہ نے کہا IMF سے $7 ارب پروگرام کی $1.3 ارب کی اگلی قسط جلد ملنے کی توقع ہے۔ محمد اورنگزیب کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سربراہ اور دیگر اہم شخصیات سے بھی ملاقات۔ مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $46 مہنگا ہو کر $4,776 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 326 روپے اضافے سے 8,260 روپے کی ہو گئی۔ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور LPG کے جہازوں کی آمد جاری۔ پورٹ قاسم پورٹ کو ٹرمینل پر پیٹرول سے بھرے مزید 2 جہاز پہنچ گئے۔ MT بورگان سے 42,418 ٹن موٹر آئل اور MT لامو سے 57,650 ٹن پیٹرول پورٹ قاسم پہنچا۔ بورگان جہاز سعودی عرب کی بندرگاہ ینبع سے پیٹرول لے کر پورٹ کو ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ PCB نے زمبابوے کے فاسٹ بولر بلیسنگ مرزا ربانی پر 2 سال کی پابندی لگا دی۔ مرزا ربانی 2 سال تک PSL کا حصہ نہیں بن سکتے۔ فاسٹ بولر پر معاہدے کی خلاف ورزی پر پابندی لگائی گئی۔ مرزا ربانی بغیر کسی ٹھوس وجہ کے لیگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ PCB اعلامیے میں کہا گیا ہے کھلاڑی نے شرائط طے ہونے کے باوجود دوسرے معاہدے کو ترجیح دی۔ PSL کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے تعدیبی کارروائی ضروری تھی۔ HBL PSL 11 میں آج آرام کا دن۔ کل پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر زلمی کی 5 فتوحات کے ساتھ پہلی پوزیشن، کوئٹہ کی ٹیم 2 میچز جیت کر 5ویں نمبر پر ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔